قدیم مصر میں فرعونیت کا دور ظلم، جبر اور تکبر کی بدترین مثال تھا۔ فرعون خود کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھتا تھا، اور اس غرور اور سرکشی نے اسے اللہ کے احکامات سے بغاوت پر آمادہ کیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان پر سخت محنتیں مسلط کی گئیں، ذلت آمیز سلوک کیا گیا اور انہیں مختلف طبقوں میں تقسیم کر کے کمزور رکھا گیا تاکہ وہ کبھی متحد نہ ہو سکیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا اور لوگوں کو گروہ میں بانٹ کر ایک گروہ کو دباتا تھا۔ فرعون کو یہ خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس خوف سے اس نے نہایت ہی ظالمانہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوزیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ ظلم انسانی تاریخ کے بہترین جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ فرعون کے ظلم کا وہ ہولناک زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کے گھروں میں بیٹے کی پیدائش خوشی نہیں بلکہ خوف کی علامت بن چکی تھی۔ ہر ماں کے دل میں یہ ڈر بسیرا کیے ہوئے تھا کہ اگر خبر فرعون کے کارندوں تک پہنچ گئی تو اس کا نومولود بیٹا قتل کر دیا جائے گا۔ اس ماحول میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں غیر معمولی حوصلہ اور اطمینان پیدا فرمایا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں وحی کی، اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں اس کی جان کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور خوف نہ کرنا، غمگین نہ ہونا، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ ماں کے لیے یہ حکم نہایت ہی سخت آزمائش تھا۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود اپنے ہاتھوں سے جدا کرنا آسان نہ تھا، مگر اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مضبوط صندوق میں رکھا۔ یہ صندوق ماں کی محبت، آنسو اور دعاؤں کا گواہ تھا۔ خاموش رات میں لرزتے ہاتھوں سے وہ صندوق دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ پانی کی لہریں صندوق کو آہستہ آہستہ بہا لے گئیں۔ بظاہر یہ جدائی کا لمحہ تھا، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی عظیم منصوبہ بندی کا آغاز تھا۔ دریائے نیل پر یہ سفر محض ایک بچے کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ظلم کے خاتمے اور حق کی فتح کی تمہید تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہی دریا جس میں ڈالے جانے سے ماں خوف زدہ تھی، دریائے نیل کی موجوں کے ساتھ بہتا ہوا وہ صندوق آخرکار فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ محل کے خادموں نے اسے نکالا اور یوں ایک ایسا بچہ جس کے قتل کا حکم خود فرعون نے دیا تھا اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا عظیم مظہر تھا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ موجود تھا۔ فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ علیہ السلام کا دل اس بچے کو دیکھ کر محبت سے بھر گیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے بچا کر اس کے محل میں امن عطا فرمایا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے نہ صرف نرم دل تھی بلکہ حق کو پہچاننے والی بھی تھی۔ اگرچہ وہ ظالم فرعون کے محل میں رہتی تھی، مگر ان کا دل اللہ پر ایمان سے منور تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش نہایت ہی شفقت، محبت اور حفاظت کے ساتھ کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فرعون کے محل کی چمک، دمک اور طاقت کے باوجود آسیہ علیہ السلام نے دل سے فرعون کے خدائی دعوے کو قبول نہ کیا، بلکہ خاموشی سے اللہ وحدہ پر ایمان رکھتی تھی۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت پر فائز ہوئے
اور فرعون کے سامنے حق کا پیغام پیش کیا تو حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ قرآن مجید حضرت آسیہ علیہ السلام کو اہل ایمان کے لیے ایک عظیم مثال قرار دیتا ہے، جنہوں نے فرعون جیسے ظالم کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ایمان، صبر اور رحمت کا راستہ اختیار کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب شہر غفلت میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی ارادہ فساد کے شہر میں داخل ہوئے۔ اچانک ایک بنی اسرائیل غلام کی فریاد سنائی دیتی ہے، اے موسیٰ میری مدد کیجیے، ایک قبطی ظالم اس غلام کو مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے اور درد کے عالم میں ظلم بند کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی کو ایک گھونسا مارتے ہیں۔ قبطی زمین پر گرتا ہے اور بے جان ہو جاتا ہے۔ خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ تو شیطان کا کام تھا، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ آئے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی توبہ قبول فرمائی، مگر آزمائش کا ایک نیا دروازہ کھل چکا تھا۔ اگلا دن وہی بنی اسرائیلی دوبارہ جھگڑے میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ڈانٹتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی لمحے ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے، تم تو کھلے جھگڑالو ہو۔ اے موسیٰ، سردار تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، فوراً شہر چھوڑ جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف آخری نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں دعا کرتے ہوئے، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل جاتے ہیں۔ مدین کی سمت سفر شروع ہوتا ہے۔ صحرائی راستہ، سورج کی روشنی مدم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اونٹ پر سوار قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک جاتے ہیں۔ وہ اونٹ کے سائے تلے بیٹھ کر پانی پیتے ہیں۔ دور سے کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں، وہ بکریاں چرا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب جاتے ہیں۔ یہ مدین کی زمین تھی، ایک پرامن شہر جہاں لوگ اپنی محنت اور انصاف سے زندگی گزارتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کا گلاس پکڑ کر ایک کنویں کے پاس پہنچتے ہیں۔ کچھ عورتیں پانی ڈال رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں سوچتے ہوئے، یہ لوگ نہایت شرافت والے لگتے ہیں، یہاں کوئی مجھے پناہ دے گا، ان کی مہربانی میں یقین ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی بھر رہی ہیں، چند لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں شامل ہو جاتے ہیں اور بکریاں پانی پلانے میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نرمی اور احترام کے ساتھ، بیٹے تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیسے پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے نیک لوگو، میں مصر سے آیا ہوں اور میری کوشش ہے کہ آپ کی مدد کروں اور سچائی کی راہ پر چلو۔ وقت گزرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت اور ایمانداری سے خوش ہوتے ہیں۔ مدین کی زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکون اور نیکی کی روشنی ملی اور یوں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ چند ماہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کی تقریب ہوتی ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں، ہنسی اور خوشی کے مناظر نظر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، اب اللہ کی راہ میں خدمت اور اپنی قوم کے لیے جدوجہد کے ساتھ یہ نیا سفر بھی شروع ہوگا۔ بیوی مسکراتے ہوئے، ہم ایک ساتھ ہر امتحان کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مدین کی خوبصورت زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرعون جس نے خود کو معبود سمجھ رکھا تھا، اپنے محل میں بیٹھا قوم کو دھوکہ دیتا رہا۔ آج ایک ایسا شخص سامنے آیا جو حق کی آواز لے کر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر سکون مگر عزم کی روشنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتماد کے ساتھ، اے فرعون، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں سچائی کی طرف بلاؤں۔
ظلم بند کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت دیکھ کر خوف محسوس کیا اور اپنے جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ آج حق اور باطل کی جنگ کا لمحہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں قدم رکھتے ہیں، عصا ہاتھ میں ہے، جادوگر تیار کھڑے ہیں۔ فرعون غرور سے، آؤ دیکھو تمہاری طاقت میرے جادوگروں کے سامنے کیا کر سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سکون سے، اللہ کی مدد سے جو سچائی پر ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا زمین پر رکھتے ہیں، وہ لمحہ بھر میں سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سانپ تھر تھراتا ہے اور دربار میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ جادوگر اپنے جادو کے ساتھ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ جادوگر اپنی چھڑیاں زمین پر پھینکتے ہیں، کچھ چھوٹے سانپ بن جاتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کے سامنے گھٹ جاتے ہیں اور سانپ انہیں نگل جاتا ہے۔ یہ لمحہ تھا جب ہر جادوگر جان گیا کہ یہ طاقت انسانی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جادوگر ڈر کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہم نے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں جانا، ہم بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ فرعون غصے میں، یہ ممکن نہیں، یہ سب جادوگر نہیں بلکہ تمہارے جھوٹ کے قیدی ہیں۔ یہ ایمان کی فتح تھی، حق کی طاقت نے باطل کو زیر کر دیا اور بنی اسرائیل کے لیے نجات کے دروازے کھل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے دعا کرتے ہیں، جادوگر بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ فرعون کا غرور اور انکار بڑھ جاتا ہے، مگر حق کی فتح واضح ہو چکی ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے اللہ کے بنی کی نصیحت کو نظر انداز کیا۔ ظلم اور کفر کے بدلے میں اللہ نے کئی آزمائشیں بھیجی تاکہ قوم کو عبرت ملے۔ پہلا عذاب طوفان اور بارشیں تھیں جو ظلم کرنے والوں کی زمین کو برباد کر رہی تھی۔ ٹڈیاں اور جوئیں نہ صرف زمین کو نقصان پہنچا رہی تھی بلکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے عذاب کا خوف بھی پیدا کر رہی تھی۔ دریاؤں اور جھیلوں کا پانی سرخ ہو گیا، لوگ پانی نہیں پی سکتے، مچھلیاں مر گئی ہیں۔ خون نے صاف ظاہر کر دیا کہ اللہ کی طاقت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ دروازوں، گھروں اور سڑکوں پر مینڈک چھا گئے، ہر طرف خوف و ہراس اور عبرت کا منظر تھا۔ ہر عذاب اللہ کی نشانی تھا تاکہ کافر قوم عبرت حاصل کرے اور نیکی کی طرف آئے۔ یہ سب حادثات صرف میری طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ہیں اور میں نہیں مانوں گا، فرعون نے جواب دیا۔ وزیر ڈر کے عالم میں، اے فرعون، یہ واضح نشانیاں ہیں، ہمیں نبی کی بات ماننی چاہیے۔ فرعون چڑچڑا کر، نہیں، میں اپنی راہ پر قائم رہوں گا۔ بحر قمر کے کنارے پانی پرسکون مگر خوفناک ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محفوظ ہیں اور فرعون اور اس کی فوج ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ فرعون اور اس کی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی تھی اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کا انجام نزدیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا اٹھاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے دریا کے پانی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک جانب بنی اسرائیل چل رہی ہے، دوسری جانب فرعون کی فوج بچھاڑ میں پھنس جاتی ہے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پانی میں داخل ہوتا ہے مگر پانی اپنی جگہ واپس آ جاتا ہے۔ موجیں بڑھتی ہیں، فرعون کا غرور اور تکبر لمحوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ فرعون کا غرور اور تکبر آخرکار زمین بوس ہو گیا۔ جو کبھی اپنے آپ کو محبوب سمجھتا تھا وہ پانی کی لپیٹ میں آ کر فنا ہو گیا۔